وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، نیز اس کو ایسی جگہ سے پاک حلال روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی کثرت کے بارے میں بتایا ہے۔ استغفار کو جو شخص اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی پریشانی یا مصیبت یا رنج یا غم ظاہر ہو تو وہ استغفار کرے، یا پھر استغفار کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ تو جو شخص استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، تو اس کے دل کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین اور اعتماد مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس بندے کا شمار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ استغفار کے بارے میں بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب کی طرف سے بخشش مانگو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجی کا شکوہ کیا، اور ایک نے اولاد نہ ہونے کی اور ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی، تو انہوں نے سب ہی سے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سب ہی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اسی طرح انہیں بتایا کہ میں نے جن جن باتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے اس آیت سے وہ سب ثابت ہیں۔ تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ ہم سے کیا گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت معافی کو بہت پسند کرتے ہیں۔
اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ہر وقت اللہ رب العزت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔